بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر ابن خطاب کے لیے خلافت کی وصیت کی، ان کی ذمہ داریاں ان کے سپرد کی، تو حضرت ابو عبیدہ نے مکمل طور پر ان کی اطاعت کی، سوائے ایک مرتبہ کے جو حضرت عمر کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی۔ اور وہ کون سا ایسا موقع تھا کہ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن خطاب کی بات کی حکم کی خلاف ورزی کرنا پڑی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ دعوت اسلام لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان ملکوں میں اسلام فوج در فوج پھیل رہا تھا اور ان کے ہاتھ پر لوگ دھڑا دھڑ اسلام کو قبول کر رہے تھے اور اسلام کی طرف راغب تھے اور داخل ہو رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک طرف مشرق دریائے فرات ہے اور دوسری طرف شمال میں ایشیائے کوچک کا علاقہ ہے۔ عین اس موقع پر شام میں طاعون کی ایک ایسی بیماری، خطرناک وبا پھوٹ پڑی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس بیماری میں بے شمار انسان لقمہ اجل بنے اور وہ اس بیماری میں مبتلا ہو کر یہ دنیا چھوڑ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ جب اس بات کا علم حضرت عمر ابن خطاب کو ہوا، انہوں نے ایک قاصد کو خط دے کر روانہ کیا کہ جاؤ یہ امیر لشکر کو دو۔ اچانک مجھے اس کی ضرورت پیش آئی جس میں میرے لیے آپ سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ میں آپ کو قسم دیتا ہوں اگر آپ کے پاس رات کا وقت ہے تو صبح کا انتظار کیے بغیر، اگر صبح ہے تو رات کا انتظار کیے بغیر اے ابو عبیدہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جب یہ خط حضرت ابو عبیدہ کو ملا، انہوں نے کھول کر اسے پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہنے لگے مجھے معلوم ہے امیر المؤمنین کو مجھ سے کیا ضرورت ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کو بچانا چاہتے ہیں جو اب بچنے والا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ اے امیر المؤمنین، میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ مجھ سے کیا ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ میں مسلمانوں کے اس لشکر میں ہوں اور اپنے دل کے اندر اس قسم کی کوئی خواہش نہیں پاتا کہ میں اپنے آپ کو اس وبا سے محفوظ کر لوں جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ مبتلا ہیں، اور میں اس وقت تک ان لوگوں سے الگ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ان کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ نہ صادر کر دیں۔ اس لیے میرا یہ خط آپ کو ملے تو آپ مجھے اپنی اس قسم سے بری کر دیجئے گا اور اپنے اس حکم سے معاف کر دیجئے گا اور مجھے یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دیجئے گا۔ حضرت عمر نے یہ خط پڑھا تو زاروں قطار رونے لگے اور ان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ حاضرین نے آپ کی شدت کے ساتھ رونے کو محسوس کیا، قریب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ امیر المومنین، کیا ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ نہیں، انتقال تو نہیں ہوا مگر وہ موت کے قریب ہے۔